تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام میں. آتما اور پرماتما کا تعلق، ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو، علامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا، سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے. یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا. سید نذیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے، انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری ایک قرآن کانفرنس میں لاہور میں، کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزاں سے ہے یا نیٹشے سے ہے، کوئی کسی اور کا جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے، جو فلسفہ خودی آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ What is the source of the philosophy of self؟ فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. وہ کہتے ہیں میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے، شاعر مشرق حکیم الامت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. وقت معین پر میں آ گیا کاپی پینسل تیار کر کے، اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شیلف میں سے. میرے ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ مجھے تو خیال تھا ہسٹری آف فلاسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلاسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے. یہ قرآن نکلوایا. کھولو سورہ حشر، پڑھو اس کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا ہے؟ جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے صابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا، اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا، تیل لگائے گا اعلیٰ، اور سب کچھ کرے گا. ذرا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. کس سے غافل ہے؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی؟ اس کے تقاضوں سے غافل ہے کوئی؟ یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہوئے، وہ اس کا روحانی وجود ہے. اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنشد کا یہ جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کو بتا دوں. ایک زمانے میں جبکہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا، جو سیلاب کمیونزم کا جا رہا تھا، پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام، اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا. دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا، ایک امید کا پیغام تھا. ہیو ناٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی. کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا، لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا. کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا. اٹ واز دی انویژن آف دی فلاسفی، انویژن آف این آئیڈیالوجی، مارکسزم. تو انگریز جب کانپ رہا تھا امریکہ، تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا، انگریزی ترجمہ، ایک گلوریس قرآن، مارمیڈیوک پکتھال کا ترجمہ، اور مسلمانوں میں تقسیم کیا. بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو، دیکھو، اپنے دین کے ساتھ جم کر رہو، اس بے خدا جو ہے یہ نظام، اس کو ترک کرو، چھوڑو. اور ہندوؤں کے لیے گیتا میں نے پڑھی اس وقت، انگریزی ترجمہ. اپنشد کا ایک سلیکشن تھا، وہ میں نے پڑھا. یہ mid 50s کی بات ہے، بلکہ سو ٹو سے اٹ واز ارلی 50s. جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اپنشد پڑھا، گیتا پڑھی. اپنشد کا صرف ایک سلیکشن تھا، گیتا پوری تھی. وہ بھی اسی لیے کہ تم اپنے اپنے مذہب سے چپک جاؤ تاکہ کمیونزم کی طرف تمہارا رجحان نہ ہو. یہ اس کے اس خوف کا مذہب ہے. بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت، آتما اور پرماتما، یہ تصورات جو ہے ایمبیڈڈ ہیں. آپ اگر وہ جملہ سنیں، میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشد کا، جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self. اس کی اصل خودی، اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے. اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے. انسان جس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں. میں تو وہ خودی ہوں، وہ انا ہوں، وہ ایگو ہوں، وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے. یہ تصور جس قدر سٹرونگ ہے ہندو مت کے اندر، انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی، اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے. دی ورلڈ از ورلڈ آف میٹر اونلی، وٹ از بیانڈ میٹر وی ڈونٹ کیئر، بیکاز وہ ہماری جو ہے حواس خمسہ کی گرفت میں آتا ہی نہیں. ہم اس کو کیسے اسٹڈی کریں؟ ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، چھوتے ہیں، سونگھتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں. تو یہ دنیا ورلڈ آف میٹر تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا، تفتیش کا، تحقیق کا. لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ، ماورائے طبیعت، میٹا فزکس، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خدا یا نہیں ہے، ہوگا. یہ کائنات تو ہے نا، روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا. آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا تو ہے نا.
تو جو ہے، جو واقعہ ہے، جو ریئلزم اسی کا نام ہے، جو ریئل ہے اس پر اپنی توجہ محدود رکھو۔ جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک، وہ ایسنس آف مذہب، روح اور روحانیت۔ نمبر 2، ہندو اسکرپچرز کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی اصل زبان میں، اور سملیرٹیز جو ہیں اسلام میں اور ہندوازم میں ان کو واضح کیا جائے دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں لیکن سملیرٹیز کیا کیا ہیں۔ یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے، مولانا محمد منظور نعمانی جو لکھنؤ والے ہیں ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی تھی۔ اب جو کچھ کیا ہے ذاکر نائک صاحب نے، وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا، اس میں ان کا پروگرام آیا، میں نے پورا دیکھا ہے، وہ سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ کام کرنے کا ہے جو ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے۔ ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے تو ان پر حکومت کی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب تک آپ کسی قوم کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ کا صغرا کبرا کیا ہے، پریمیسز کیا ہے جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وائی ٹو کمیونیکیٹ؟ ہمارے پاس طاقت ہے، وی ہیو بروٹ فورس اینڈ وی کین گورن دیم، دیٹس آل۔ یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے، یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی ہے۔ میرا بھی ایک واقعہ جو ہے اس ضمن میں بہت ہی سبق آموز ہے۔ آج سے 13 سال قبل میں ہندوستان جب آیا تھا 1991 میں، تو میں لکھنؤ بھی گیا تھا، وہاں مولانا علی میاں میرے منتظر تھے، پھر انہیں جانا تھا ضروری رائے بریلی اپنے آبائی شہر، تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا۔ 24 گھنٹے وہاں میں مقیم رہا، اس مسجد میں نماز پڑھی، 4-5 نمازیں پڑھی، جہاں سے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا تھا۔ وہاں میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا، دوسرے مدارس جو ہیں بریلوی اور دیوبندی، شاید وہ تو میری اس تجویز پر غور تو دور کی بات ہے، اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو۔ ندوہ نسبتاً کھلے خیال کا، کھلے ذہن کا سمجھا جاتا ہے نمائندہ، تو آپ ندوے میں سنسکرت کی تعلیم کو لازم کریں تاکہ آپ کے طلباء جو نکلیں وہ ویدوں کو پڑھیں ڈائریکٹلی، اپنشد کو پڑھیں ڈائریکٹلی۔ کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد شکاگو میں ایک کانفرنس میں وہ بھی مدعو تھے، میں بھی مدعو تھا، ہم دونوں ملے، میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کچھ کیا؟ کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا۔ اس سٹیج پر وہ آ چکے تھے کہ وہ نسیان انہیں ہو گیا، انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی تھی۔ میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی، جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو، کافی دن ہو گئے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، اس میں ڈوبائے ایک فرینچ اورینٹلسٹ جو ہے اس کی رائے انہوں نے کوٹ کی، میں حیران رہ گیا۔ وہ 40 برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو اسکرپچرز کا مطالعہ کیا، اینڈ ہی کیم ٹو دی کنکلوژن دیٹ منو از ایکچولی مہانوح، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، منو مہانوح، اور منو سمرتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت۔ یہ ایک کرسچن ہے، اس کی تحقیق ہے، اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے، اسے عام کیا جائے، اس کو پہنچایا جائے، تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو حائل ہیں، وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے، ذہن کچھ کھلیں گے، بات کرنے کا، کمیونیکیشن کا موقع بنے گا۔ اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر ہے، اور وہ اگر واگا کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے۔ آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں، اس کے امبریلا کے تحت آنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی قومی جو ہے فرار، ورنہ سیکولرزم کس شے کا نام ہے؟ کیا اسلام کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں، اس سرکل کے اندر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ تو ہوگا، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ عوامی حاکمیت جو بدترین شرک ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے، جو کوئی مجلس ملی آئے، جو کوئی کانگریس آئے، وہ جو ہے قانون بنائے، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، اجازت ہے، ہومو سیکسول میرجز کو رجسٹر کروائے، ٹھیک ہے، اٹ ہیز نو ریفرنس ٹو اینی ریلیجن واٹس ایور۔ ہاں اس سرکل کے پیری فری پر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنا دیجئے، یہ ہندو مت ہے، یہ اسلام ہے، یہ سکھ مت ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرسچینٹی ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ ہے تاؤزم ہے، یہ رہیں گے پیری فری پر۔ یہ انفرادی معاملہ ہے زندگی کا، اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو،
جو چاہے بلیفز رکھے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانے، ٹھیک ہے، شہری تو ہے وہ، جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے، درخت کو پوجے، پتھروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، ایک انسین خدا کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، جو چاہے پوجے، سوشل کسٹم جو چاہے رکھے، بہرحال ہر ایک کا اپنا خیال ہے۔ ان چیزوں میں ہر شخص آزاد ہے، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ کرمنل لا جو بھی ہے، پھر اکنامک سسٹم، سود، سیوا، سب جائز ہیں۔ کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا، کسی آسمانی ہدایت کو دلیل کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی اور آسمانی کتاب ہو، ہندوؤں کی کتابیں وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ دس از ناٹ compatible with Islam. How can the Muslims accept it? مجھے حیرت ہوتی ہے، میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے، لیکن قرآن میں نقل ہوا، قرآن کی آیت ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، ورنہ میں سنسیئر نہیں ہوں، neither to myself nor to you. I have to be honest. نمبر 4، قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے، دو چیزیں گڑبڑ نہ کی جائیں، قوم کی خدمت ہے، قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، قوم کے لیے یہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں، قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے جاتے ہی اول وہلے میں پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے تو مطالبہ کر دیا، نرسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، ولا تعذبہم، ان پر سختی نہ کرو، ٹارچر نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرے، ان پر سیکیوٹ نہ کرو، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے دی۔ حالانکہ وہ قوم کیسی ناہنجار قوم تھی، جس نے جیسے ہی سمندر پار کیا ہے یا دریا پار کیا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا بتوں پر اعتکاف کر رہے بیٹھے ہوئے، کہا ہمارے لیے بھی ایسا بنا دو تاکہ توجہ کا ارتکاز ہم کر سکیں۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹا، اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے، جو شرک کی دلدلوں سے، کیچڑ سے تمہیں نکالا ہے، اور تم چاہتے ہو دوبارہ اسی کے اندر پھنس جانا۔ وہی ہیں جو قدم قدم پر جھگڑتے تھے حضرت موسیٰ سے، تم نے مروا دیا ہمیں لا کے یہاں صحرا میں، اس سے تو وہاں بہتر تھے ہم، کھانے پینے کو تو ملتا تھا نا۔ بہرحال اللہ نے من و سلوہ اتار دیا، ایک چٹان سے 12 چشمے جو ہیں وہ برآمد کر دیے، کھاؤ پیو۔ اور پھر وہ اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب قتال کی بات کہی گئی کہ اب تلوار ہاتھ میں لو اور داخل ہو جاؤ فلسطین کی زمین میں، کوڑا جواب، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یہ معاملہ جو ہے قومی خدمت بری شے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس قومی تصورات سے بلند تر ہو کر انسانی سطح پر اسلام کی دعوت دیں، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسی وجود میں آنی چاہیے، جس کے صرف 3 کام ہو، دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، اور وہ دعوت بھی 3 لیول پر، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، اور نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ دی گریٹر مسلم امہ جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے۔ اولئک ہم المفلحون، حسر کا انداز ہے، اسلوب ہے، صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ اس لیول پر ضرورت ہے ایک جماعت کی، اور اس کے ضمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کرنے کی۔ سو ایمفیسائز دی سسٹم آف سوشل جسٹس، یہ ہے اسلام جو پیغام دیتا ہے۔ یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے، انسان کو آزادی دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے، جو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسی چکی ہے جو ایک طرف آٹا پھینکتی ہے، ایک طرف پھینکتی ہی نہیں، ادھر آٹے کے ڈھیر لگ رہا ہے، ادھر آٹا ہے ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ تلوار نے ادھر کاٹا، عیاشی، بدماشی، فضول خرچی، نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا، جس سے آگ لگ جائے ہیو ناٹس کے دلوں کے اندر، پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے، یہ نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے، وہ گویا کہ beasts of burden، وہ انسان نہیں رہتے، they are at a lower level than the human beings, they become like animals۔
اور حدیث نبوی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو قریب ہو لے آتا ہے انسان کو کفر کے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. یہ روزی کا جو غم ہے، کہاں تجھے پوجے، کہاں تیری عبادت کرے، کہاں تجھ سے لو لگائیں. ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے، اور دن کتنی پورے دن بھر کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں. تو اسلام کی دعوت جو ہے نمبر 1 یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے، گڑبڑ نہ کرے، ایک ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کرے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالا تری اور بالا دستی کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنی پرائرٹیز فکس کر لے، اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالا تر ہو جائے اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس کو نمایاں کریں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں ایک بات، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اقبال نے جب ترانہ ہندی لکھا تھا اس میں کوٹ کیا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. کیا جب ہم بہرحال اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے، رب بھی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے دے، پاکستان میں وہ نظام قائم کر دے جو پوری انسانیت کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے. یہی باتیں اقبال نے کہی تھی، میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر جاگیرداری آ گئی تھی، دور ملوکیت میں سرمایہ داری آ گئی تھی. ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے اقبال نے، ابلیس کی زبان سے وہ اپنا پیغام دے رہا ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. لیکن ایک عجیب بات کہی ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. اٹس اے ڈیمانڈ آف ہسٹری. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. عصر حاضر کے تقاضے سمجھ لیجئے. کیپٹلزم کے رد عمل میں کمیونزم پیدا ہوا تھا، اب کمیونزم مر گیا ہے، اب کیپٹلزم بغلے بجا رہا ہے. ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم بیسڈ آن فری مارکیٹ اینڈ انٹرسٹ اینڈ ایوری تھنگ، یہ بہترین نظام ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. دیکھ لو وہ مرا پڑا ہوا کمیونزم، اس کی قبر بن گئی ہے. جس پر کہ پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں میرا بھائی، اسے غلطی لگ رہی ہے فوکویاما کو، ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہونا ہے، ہوگا. بہرحال یہ جو نوید تھی کہ آئے گی ٹھنڈی ہوا، ایک خیال یہ ہے، اب بھی ہے. شاید حالات جس نہج پر جا رہے ہیں، شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائے کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کا پورا دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نافذ کر دیا جائے. فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن دیر کین بی سم ڈیوائن، کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے. میں اس سے مایوس نہیں ہوں، ابھی بالکل مایوس نہیں ہوں، اگرچہ تاحال ہم فیل ہو گئے اس میں. ہم تو وہی نظام جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا جو کا تو لے کر جا رہے ہیں. آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگیرداری کو تو ختم کر دیا. ہمارے ہاں تو جاگیردار مسلط ہے، اور جہاں جاگیردار مسلط ہوگا اور 70% آبادی جو ہے وہ دیہی ہے، گاؤں کی ہے، جاگیرداروں کے انگوٹھے تلے ہے، وہاں سیاست کیا ہوگی؟ سیاست جو ہے وہاں پر اٹس دی میوزیکل چیئر گیم آف دی جاگیردارز اینڈ لارڈز، اور کچھ بھی نہیں. بہرحال اللہ کرے کہ یہ اس بر عظیم سے، پاکستان بھی آخر اسی بر عظیم کا ایک حصہ تھا، بھارت اسی بر عظیم کا حصہ ہے، بنگلہ دیش اسی بر عظیم کا حصہ ہے. میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں. وہاں خلافت اندولن ایک بڑی تحریک بھی اٹھی تھی. حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے پیر تھے وہاں کے، جنہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ کیا عجب کہ ہندوستان کی قسمت میں ہوئی. شمس نوید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً ہے. اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منسوب نہیں ہوگی، لفظی طور پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے سامی النسل لوگوں کو. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. فرسٹ رائز آف دی مسلم امہ، then the first fall of the Muslim Ummah, then the second rise of Muslim Ummah, then the second fall of Muslim Ummah, just as the first rise of Bani Israel
and then the first fall, and then the second rise, and then the second fall. The first rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Arabs.